مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 47 سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5288 سے 5294 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی حسب ضرورت نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ پاتے ہیں اپنے آج کے اس سبق کے حوالے سے اصل احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الرقاق کے ضمن میں جو ہمارے پاس اس کے تحت باب تھا، جو باب اطاعت الہی میں عمر اور مال کی محبت، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری مقصود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اللہ پاک وقت دے دے دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، اور پھر دنیاوی مال و متاع بھی عطا کر دے جو ضرورتیں پوری کرے انسان کی، صاحب ایمان کی۔ تو اس میں اللہ دونوں دنیوی اور اخروی نعمتوں کو ایک مومن پر جمع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ احادیث جو کہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، پہلی حدیث ہے 5288، یہ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ بھلائی کا، استعملہ تو اس کو کام میں لاتا ہے، کام میں لگانا سے کہتے ہیں نا فلاں آدمی فارغ ہے اس کو کام میں لگاؤ، اللہ اس کو کام میں لگاتا ہے، استعمال فرماتا ہے۔ فقیلہ تو پوچھا گیا وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اور کیسے اللہ اس کو عمل میں یعنی کام میں لگاتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ پاک اس اپنے بندے کو موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کے نہیں بلکہ شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ 5288 جو ہمارے امام ترمذی کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ جامع ترمذی کے نہیں بلکہ شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ حدیث بہرحال حسن یعنی صحیح ہے۔ یوفق لعمل صالح، مطلب یہ کہ آدمی توبہ اور عبادت پر فوت ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، نیک عمل کا جو کرنا، سر انجام دینا اور اس کی توفیق ملنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی نظر کرم ہے اس بندے پر، ورنہ بہت ساری اس دنیا میں لوگ وسائل اور اسباب رکھنے کے باوجود نیکی کے اعمال سے محروم ہوتے ہیں۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 5299، 5289، وان شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ، القیس دانا عقل مند وہ شخص ہے، من دان نفسہ جس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، من دان نفسہ اپنے نفس کو یعنی مطیع کیا اللہ کی اطاعت فرما برداری اور مرضی کے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اور عمل کیا اس نے موت کے بعد کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اخروی جو دنیا اخروی زندگی ہے اور آخرت وہ اس کے شامل حال رہی، پیورٹی اس نے ہمیشہ دی آخرت کے، دنیا کا بھی کام کیا تو سوچا کہ آیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے کہ نہیں، یہ عقل مند۔ اللہ اکبر۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز اور عمل عقل شخص، یعنی القیسو کے بالکل مد مقابل اس کے برعکس القیسو عقل مند کے، والعاجز اور عاجز مراد ہے بیوقوف کم عقل، من اتبع نفسہ ہواہا جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی ذرا بتائیے تو صحیح کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کا مطلب کہ جس نے اپنے آپ کو اسیر کر دیا، قید کر دیا، تابع کر دیا اپنی خواہشات کے، ٹھیک ہے، نفس کو خواہش کے تابع کیا، وتمنا علی اللہ تعالی یعنی مرضی جی حضوری مرضیاں تو اپنی کرتا رہا، وتمنا اور آرزو باندھ لی اللہ پر، اللہ پر جھوٹی آرزو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ رواہ ترمذی، اور اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے، وابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے بھی، دونوں نے رحمہم اللہ اپنی اپنی کتب حدیث میں، حدیث سند کے اعتبار سے غالباً یہ اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن ضعف اتنا بھی شدید نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں، بہرحال ضعیف ہے۔ 5299 سند ضعیف ہے، اس کی سند میں ابو بکر بن ابی مریم ضعیف اور مختلف راوی ہے، ٹھیک ہے جی، ابو بکر بن ابی مریم ضعیف راوی ہے۔ حدیث میں لفظ القیس کا مطلب ہے دانا عقل مند، اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہے گناہ کیا تو کیا ہوا، کون سا، وہ جو تمنا اللہ دوسرا جو ہے اس کے برعکس آدمی، کہے گناہ کیا ہے تو کیا ہوا، بڑا بخشنے والا ہے، جیسے فاسق فاجر اور ملحد قسم کے لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے راگ لاپتے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہمارے پاس الفصل الثالث، تیسری فصل اسی باب کی، یعنی کون سی، کہ وہ شخص جسے اللہ پاک نے عمر بھی لمبی دی اور اللہ نے اس کو نیکی کے اعمال کی توفیق بھی دی، تو الفصل الثالث سے سلسلے میں تیسری فصل ہے، پہلی حدیث 5290، ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی یعنی صحابی ہوا، رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت مروی ہے، قالا وہ کہتے ہیں، کننا فی مجلس کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، طلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، طلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی رأسہ اثر ماء اور آپ کے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پر پانی کے قطرات یا آثار تھے، یعنی سر پر پانی، گویا کہ آپ نہا کے آئے تھے، غسل فرما کے آئے تھے، تو سر پر پانی کے قطرے جو ہیں وہ موجود تھے، وعلی رأسہ اثر ماء، فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نراک طیب النفس، ہم تو آپ کو بڑا اچھی طبیعت میں خوشی کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں، نراک ہم دیکھتے ہیں آپ کو طیب النفس یعنی خوشی کی حالت میں، کہ آپ کی طبیعت بڑی شاداں و فرحاں ہے اور بڑے خوش ہیں آپ، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بڑی اس وقت راحت میں ہے، سکون میں ہے، خوشی میں ہے۔
खुशतबई देखी, ہم खुशतबई देख रहे हैं आप में। قال आपने फरमाया अजल हाँ ऐसे ही है, आपने फौरन ये फरमाया। قال सुम्मा, रावी कहते हैं, वही सहाबा में से एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु, कहते हैं सुम्मा खादल कौम फी जिक्रिल गिना, लोग जो हैं वो जो बैठे हुए थे वो मशगूल हो गए माल और दौलत और दुनियावी मालो मता के जिक्र के बारे में। जैसे आजकल हम ना जहाँ कहीं भी आप देखेंगे ना, कोई भी किसी भी मुआशरे में कोई भी तबका या किसी भी पेशे से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो अगर इकट्ठे बैठे हों, वकाला हैं, लायर्स हैं, या कोई टीचर्स हैं, या कोई ट्रेडर्स ताजर हैं, या कोई फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, कोई भी किसी भी तबका से ताल्लुक रखने वाले अगर वो हम पेशा हों और इकट्ठे बैठे हों, तो ज़रूर ये बात शुरू होगी दुनियादारी की कि तुम क्या ले रहे हो, क्या कमा रहे हो, कितनी तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह कब बढ़ेगी। हाँ जी, यही बातें दुनियावी। इसी तरह खादल कौम फी जिक्रिल गिना, वो जो लोग बैठे थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो है उन्होंने अपना गुफ्तगू शुरू कर दी दुनियावी मालो मता या मालदारी के बारे में। ठीक है। और ये एक दूसरे से पूछने लगे। फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बात ये करना शुरू कर दी। उनके जो सहाबा थे और ईमान गालिब था, खैर बाकी थी उनमें बहुत, और खैर गालिब भी थी। बातें तो उन्होंने माल की दुनियावी मालो मता की, लेकिन इस बारे में एक दूसरे से पूछने लगे खास तौर पर कि कौन सा माल सबसे बेहतर और अच्छा है, पाकीज़ा है, कौन सा माल फायदा मनफत बख्श है दुनियावी और उखरवी एतबार से। ये दिन में रखिएगा, हम तो जायज़ न जायज़, हलाल हराम सब के बारे में हम अपनी यहाँ पॉलिसियाँ बनाते और चालें सोचते हैं ना, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमैन जब मालूमता के बारे में बात करते हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन सा तरीका, वसीला, दरिया माल के वसूल का सबसे उम्दा और बेहतर है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनकर उनकी बातों को, ला बास बिल गिना लिमन इत्तक़ल्लाह अज़्ज़ व जल, गनी होने में, मालदार होने में कोई हर्ज नहीं, ला बास बिल गिना, उस शख्स के लिए खास तौर पर जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरता हो। ये अगर तकवा साथ है, यानी व तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादि तक़वा, जैसा कि कुरान मजीद में है, ज़ादिरा लो, लेकिन ये ज़हन में रखो कि ज़ादिरा सबसे बेहतर जो है वो तकवा है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की नाफरमानी से बचना। ठीक है जी। वसेहत लिमन इत्तका खैरुम मिनल गिना, और सेहत की नेमत जो है, वसेहत लिमन इत्तका खैरुन, उस शख्स के लिए जो मुत्तकी है, साहिब ईमान परहेजगार, उसके लिए बहुत बेहतर है मिनल गिना, दुनियावी मालो मता से। साहिब ईमान मुत्तकी के लिए जो एक तंदुरुस्ती और सेहत, इसकी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमा वक्त। इसमें हजारों लाखों करोड़ों जो है दुनियावी नेमतें इसमें समा जाती हैं अगर आदमी की सेहत सही हो। वतीब नफ्स मिनन नईम, और इसी तरह बेहतर है तीब नफ्स होना, यानी अच्छी हालत में, तबीयत का खुश होना, तबीयत का सुकून में, राहत में, इत्मीनान में, खुशकुन रहना, मिनन नईम में, नेमतों से बेहतर है। वतीब नफ्स मिनन नईम, या अपना क्या इन्होंने तर्जमा किया है, हाँ जी, और हकीकी खुशी नेमतों में, हाँ ठीक है ठीक है, ये बात देख लीजिएगा कि मैंने कहा शायद आतफ आ रहा है पिछला, सेहत लिमन इत्तका खैर मिनल गिना व तीब नफ्स मिनन नईम, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि आपने फरमाया व तीब नफ्स, और नफ्स की उम्दगी और अच्छाई और खुशी, राहत, सुकून, मिनन नईम में, ये बड़ी नेमतों में से है, गोया कि एक बहुत बड़ी ये नेमत है। गोया सेहत, आफियत और सही खुशकुन इंसान के लिए अपना जो मिजाज है वो एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है। ठीक है जी। तो इस हदीस में क्लियर है, इस हदीस का मफहूम कोई खास बात नहीं है, हदीस की सनद सही है। ये जो हमने पढ़ी है 5290, ये हदीस, ये
5290، تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور خاد القوم، قوم کے لوگ مشغول ہو گئے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے 5291، یہ حدیث ون سفیان الثوری ہے۔ یہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی جو ہیں یہ ان کا اپنا ایک اثر ہے، قول ہے۔ قائل ہیں خود، کہتے ہیں کان المال فیما مضا یکرہ، کہ مال جو تھا وہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے دور میں، فیما مضا جو گزر چکا دن یا وقت، یکرہ اسے ناپسند کیا جاتا تھا، یعنی اسے کوئی پسند نہیں کیا جاتا تھا، یہ مطلب ہے۔ فَأَمَّا الْيَوْمُ، تو آج کے دن یہ حال ہے کہ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، تو یہ ایک مومن کی ڈھال بن چکا ہے۔ فَهُوَ، آج کے دن، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا ہتھیار، ویپن یا ڈال سمجھ لیجئے۔ وقال، اور کہا انہوں نے مزید، کون؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، لولا هذه الدنانیر، اگر یہ دینار ہمارے پاس یعنی نہ ہوتے، لولا هذه الدنانیر، یہ دنانیر دینار نہ ہوتے، لتمندل بنا، تو البتہ لتمندل بنا ہؤلاء الملوک، تو ہمیں حقیر جانتے، ہمیں کم تر جانتے، یا ہمیں اپنے سے نیچے لے آتے، یعنی مرتبے میں یا مقام میں ہمیں کم تر جانتے، بنا ہمیں ہؤلاء الملوک، یہ بادشاہ، یہ آج کے دنیاوی جو بادشاہ ہیں یہ ہمیں کم مرتبہ یا بے وقت خیال کرتے۔ وقال، اور مزید انہوں نے کہا، یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہی یہ قول ہے کہ من کان فی یدہ من ہذہ شیء، تو وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں کچھ دنیاوی یا مال و متاع میں سے کوئی چیز ہو، فلیصلح، ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اس کو درست رکھے، یعنی اس میں گروتھ کرے کا سبب بنے، اس کو بڑھائے، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ اس کو انویسٹ کرے اور اس کو حلال اور جائز طریقے سے اس کو بڑھائے۔ فَإِنَّهُ زَمَانٌ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ان احتاج، اگر کوئی شخص ضرورت مند ہوا یا اسے ضرورت پڑے گی کسی چیز کی، کان اولا من یبذل دینہ، تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کان اولا من یبذل، وہ جو خرچ کرے گا اپنے دین کو اس کے بدلے میں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اتنی مطلب ہے، وہ اس کی اہمیت بتا رہے تھے کہ یہ جو دنیاوی مال و متاع ہے یہ اتنا بھی کہ اس سے انسان جو ہے وہ اس کو اگنور کر دے اور اس کی طرف توجہ نہ دے، یہ بس اوقات صورتحال ایسی بن جاتی کہ انسان کا معاملہ دین اور ایمان کا جو ہے وہ یا زندگی اور موت کا بن جاتا ہے، تو اس وقت اس مال اس کے کام آتا ہے۔ تو فَإِنَّهُ زَمَانٌ، تو ایسا دور ایسا آ گیا ہے کہ نحتاج کان اول من یبذل دینہ، کہ اگر کوئی محتاج ہو گیا کوئی شخص، اللہ نہ کرے، تو وہ پہلے سب سے اپنے دین کو ہی بیچے گا، دین کا ہی سودا کرے گا، مال و متاع کی بس۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں آج کل کہ وہ کس طریقے سے اپنا، بلکہ یہ جو این جی اوز ہیں یہ سارے اپنا جتنی باہر کی لابیاں ہیں وہ اسلام کے خلاف، دشمنان دین، باقاعدہ انہوں نے بجٹ رکھے ہوئے ہیں دین کو کا استحصال کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جبرن یا یہ ہے کہ لالچ دے کر اپنا جو بھوکے علاقے ہیں یا قحط زدہ مسلمانوں کے ممالک ہیں، پہلے قحط وہاں پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے ایمان اور دین خریدتے ہیں، اور لوگ پھر آسانی سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وقال، اور کہتے ہیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، الحلال یا لا يحتمل الصرف، حلال جو ہے وہ صرف یعنی فضول خرچی، صرف اسراف سے اس کا وہ متحمل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنا خون پسینے کی کمائی کماتا ہے حلال اور جائز طریقے سے، تو وہ ذرا سوچ کر ہی اسراف کا شکار ہوتا ہے۔ عموماً وہی لوگ جہاں بغیر حساب و کتاب کے اور جائز ناجائز حلال حرام جہاں آتا ہے بغیر پیمانوں کے، وہیں وہ لوگ جو ہیں وہ شیطانی کاموں میں، غلط کاموں میں بے جا صرف بھی کرتے ہیں۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں اس قول کو ذکر کیا ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفیان ثوری
محدثین اہل علم کے ہاں یہ خود راوی جو ہیں اگر حدیث کی سند میں آ جائیں تو بہرحال وقت کے بہت بڑے امام تھے اجلا ائمہ میں سے، لیکن یہ مدلس اور عنان ہیں۔ تو یہ ان کا قول ہے 5291 حدیث یا قول جو کہ اثر ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ضعیف اور مردود ہے، بغیر سند کے ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سند اس کی کوئی نہیں، انہوں نے تو انتہا کر دی اس کے ضعف میں۔ روایت میں الفاظ لَتَمَنْتَلَ بِنَا هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ کا ترجمہ میں نے بتا دیا ہے کہ تو یہ بادشاہ ہم کو بے قدر کر دیتے، بڑے کم تر اور حقیر سمجھتے، بے وقت بنا ڈالتے۔ ترس المومن کا مطلب ہے مومن کی ڈال، قوت، اسلحہ، ویپن۔ الحلال لا يحتمل الصرف، یعنی حلال مال سے فضول خرچی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے اس کا، حلال مال سے فضول خرچی نہیں ہو سکتی، یعنی حلال مال فضول خرچی کا متحمل نہیں۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، حدیث ہے آگے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی 5292۔ قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی منادن یوم القیامت، کہ ایک آواز دینے والا قیامت کے دن آواز دے گا، این ابناء ستین، کہاں ہیں کون سے وہ لوگ کہ جن کی 60 سال عمر، 60 سالیے لوگ کہاں ہیں، این ابناء ستین مطلب یہ کہ جن کی کم از کم 60 سال عمر تھی، وہ کہاں لوگ ہیں۔ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، اور یہ وہی عمر ہے کہ جس کی بابت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی، ٹائم وقت نہیں دیا تم کو ہم نے دنیا میں، مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کہ وہ عمر کہ وہ وقت کہ جو اس میں نصیحت پکڑنا چاہتا جو بھی تو وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا، ما یتذکر فیہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، من تذکرہ جو چاہتا، من تذکرہ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور پھر تمہارے پاس صرف یہی نہیں کہ تمہیں وقت دیا گیا بلکہ تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی بھیجا جو تمہیں ریمائنڈ کراتا رہا، ایز اے ریمائنڈر، نذیر بھی آیا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو، 5292 حدیث۔ تو اس روایت کی سند پر بھی اطلاع نہیں ہو سکی کہ یہ آیا سند کیسی ہے۔ بہرحال بعضوں نے اس کی تخریج کی ہے، بعض اہل علم نے تحقیق کیا ہے، اس کے بعد بعضوں نے تو کہا کہ سند ہی نامعلوم ہے، ان کی اپروچ نہیں ہوئی سند تک، باقی بعضوں نے اس کی تخریج کی ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ سند میں ابراہیم بن الفضل المخزومی، ابراہیم بن الفضل المخزومی متروک راوی ہے، اور ابو بکر بن ابی دارم کذاب راوی اس میں موجود ہے، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو بہرحال پتہ چلنے پر بھی معلوم ہوا کہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، ویسے سند کے بغیر کسی نے ذکر کر دی۔ وجاءکم النذیر کا مطلب اور تمہارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، اور ڈرانے والے سے مراد نذیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی سب سے پہلے پیغمبر اللہ کا، قرآن یا رسول، یا پھر بڑھاپا بھی، اس کو بھی نذیر کہہ سکتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ بھی نذیر ہے کہ ریمائنڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے بال جو ہیں چند آپ کے وائٹ یعنی سفید ہونے شروع ہوئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بارے میں گفتگو فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ مجھے بوڑھا کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جو وعید ہے، جو ان کے اندر، اللہ اکبر، اللہ پاک نے ان صورتوں کے اندر جو قیامت کے احوال، حساب و کتاب کے، حشر نشر کے، اور پھر جہنم کے، اور پھر سزائیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ سن کر پڑھ کے، اللہ اکبر۔
اور اس طرح موت بھی نذیر ہو سکتی ہے. تو یہاں جاءکم النذیر سے مراد قرآن، رسول، بڑھاپا، موت، کوئی بھی ہو سکتا ہے، سارے بھی ہو سکتے ہیں. آگے آتے ہیں 5293 حدیث عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ بن شداد وان عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں ان نفرا من بنی عذرہ ثلاثتن، ایک گروہ، ان نفرن بے شک ایک گروہ، بنو عذرا قبیلے سے، ثلاثتن تین آدمی تھے. وہ تین آدمیوں کا گروہ تھا جو بنو عذرا قبیلے سے تھے. آتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاسلموا، اور تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یکفینیہم، کون ہے تم میں سے، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، من یکفینیہم، کون ہے تم میں سے جو ان کی بابت مجھے کفایت کرے گا، یعنی کون ہے جو ذمہ داری لے گا ان کی، ان کے کھانے پینے کی، دیکھ بھال کی، کیونکہ یہ نیو مسلمز ہیں اور ان کو ضرورت ہے اس وقت ان کی کیئر کی جائے اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں، اور میرے مہمان بھی ہیں کہ اعتبار سے. قال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں انا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. فقانوا عندہ، تو یہ تینوں ان کے پاس رہے. ٹھیک ہے جی، مہمان بن کے. آر یو لسننگ؟ یس سر. جی استاد محترم. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، تو اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، یعنی جہاد کے لیے ضرورت پڑ گئی. فخرج فی احدہم، تو اس لشکر میں ان تینوں میں سے جو نیو مسلمز تھے بنو عذرا قبیلے سے، ان میں سے ایک صاحب ساتھ چل پڑے شہادت شوق کے شہادت میں. فخرج فی احدہم فاستشہدا، تو وہ شہید ہو گئے، ثم بعث بعثا، پھر فیہ فخرج فی الاخر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک دوسرا لشکر جو ہے وہ تیار کیا جہاد کی غرض سے. ثم بعث بعثا فخرج فی الاخر، اور اس میں ایک دوسرا ان کا ساتھی جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا. فاستشہدا، تو وہ بھی شہید ہو گیا. ثم مات الثالث علی فراشہ، پھر تیسرا ایک ساتھی رہ گیا ان کا جو کہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو گیا، یعنی اس کو طبی موت آ گئی، یعنی اس کا ٹائم وقت پورا ہوا تو وہ فوت ہو گیا. وہ جہاد وغیرہ میں نہیں فوت ہوا، شہادت نہیں پائی اس نے. قالا، کہتے ہیں یعنی جو راوی ہیں، کون ہے راوی؟ جو طلحہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو رکھا ہوا تھا. قالا، یا عبداللہ بن شداد ہیں، یا وہ کہتے ہیں، بہرحال صراحت نہیں ہے. قالا طلحہ، تو ہاں جی، قالا راوی، ہاں راوی کہتے ہیں، کلیئر ہو گیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ قال طلحہ، تو طلحہ جو ہیں انہوں نے، یہ جنہوں نے انہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ فرائیت ہؤلاء الثلاثۃ فی الجنہ، کہ میں نے ان تینوں لوگوں کو جنت میں دیکھا. اب آپ دیکھیے ابھی عزیز طلبہ کہ تینوں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں، دو شہید ہوئے یکے بعد دیگرے، اور تیسرا جو ہے وہ چارپائی پہ فوت ہوا. تو طلحہ جو تھے ان کے میزبان، انہوں نے ان تینوں کو دیکھا جنت میں. وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اس میت کو، اس مرنے والے کو جو اپنے بستر پہ فوت ہوا تھا، امامہم، ان دونوں سے آگے میں ان کو دیکھا، یعنی مرتبے میں، مقام میں. والذی استشہد آخرا یلیہ، اور وہ شخص جو کہ آخر میں شہید ہوا تھا وہ ان کے ساتھ تھا. کن کے ساتھ؟ وہ جو آخر میں فوت ہوا چارپائی پر، ان کے ساتھ وہ تھا جو کہ اپنا بعد میں فوت ہوا، دوسرے نمبر پہ جو فوت ہوا. ٹھیک ہے. وَأَوَّلُهُمْ يَلِيهِ، اور سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ ان کے ساتھ تھا، یعنی دوسرے شہید کے ساتھ. پہلا شہید اور دوسرا شہید جو ہے وہ کن کے ساتھ تھا؟ اپنی چارپائی پہ فوت ہونے والے کے ساتھ. تو اس طرح یہ ترتیب بن گئی، یعنی جس ترتیب سے وہ اللہ کے پاس گیا اس کے بالکل الٹ
انہوں نے دیکھا ترتیب خواب میں. فدخلنی من ذالک، تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے، یہ جو میں نے خواب دیکھا، میرے دل میں اس بارے میں کچھ شبہات نے جنم لیا. میرے اندر دل میں کچھ نہ خلش سی پیدا ہوئی کہ یہ کیوں ہوا ایسا معاملہ کہ چارپائی پہ فوت ہونے والا جو ہے وہ ان دونوں شہداء سے آگے بڑھ گیا ہے. فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، تو میں نے یہ اپنا خیال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، وما انکرت من ذالک، تو تجھے کس چیز نے اس معاملے میں تعجب میں ڈالا ہے، یعنی تو کیوں اس بات کا انکار کر رہا ہے اور تعجب میں ہے یا پریشان ہے، فکر مند ہے. کیا لیس احد افضل، نہیں ہے کوئی ایک بھی زیادہ فضیلت والا عند اللہ، اللہ کے ہاں، من مؤمن، اس صاحب ایمان سے، یعمر فی الاسلام، اسلام کی حالت میں وقت دیا جائے، عمر دیا جائے، یعنی اس کی عمر دراز کی جائے. یعمر فی الاسلام لتسبیح ہی، اپنی تسبیح کے لیے، و تکبیر ہی، اور اپنی تکبیر کے لیے، و تحلیل ہی، اور اپنے تحلیل کے لیے، یعنی ذکر اذکار، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر اذکار اور دیگر جو عبادات ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی واجبات بھی فرائض بھی، ان کی بجاوری کے لیے جو صاحب ایمان ٹائم دے دیا جائے، وقت دے دیا جائے زیادہ ایک شخص کی نسبت. تو کیا خیال ہے، تعجب والی کون سی بات ہے؟ وہ بعد میں فوت ہوا جو چارپائی والا تھا، تو وہ نمازوں میں، ذکر اذکار میں، نیکیوں میں، وہ پہلے جو فوت ہوئے خواہ وہ شہید بھی تھے ان سے بڑھ گیا. اب یہ خلش کس لیے پیدا ہوئی؟ خلش اس لیے کہ شہید کا مقام تو آپ جانتے ہیں کتنا کار، نبی تمنا کرتے تھے کہ اللہ میں شہادت دے، اور وہ شہادت پہلے دو جو تھے وہ شہید تھے، وہ پیچھے آ گئے. پیچھے کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر. یہ تھی بات. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات جو ہے کہہ کے تسلی کی. اچھا جی، 5293 یہ حدیث ہے عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کی. تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. پہلے تو اس کی اسنادی حیثیت سن لیجئے. بعض نے اس کو حسن کہا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی سند مرسل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کا ایک اور طریق، یعنی سند البزار، مسند البزار کے نزدیک 953، امام البزار جو ہیں وہ ان کے ہاں 953 حدیث کشف الاستار میں، اور ابو یعلا کے ہاں 634 حدیث، اور اس کی بھی حدیث جو ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے. واللہ اعلم وعلم بالصواب. تو حدیث سارے اعتبار سے جتنے بھی اس کے طرق ہیں اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے. حدیث میں مذکور لفظ بعثن کا مطلب لشکر ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے. اب عزیز طلبہ، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے ایک حدیث اسی مفہوم کی، اور ہم نے اس کا مفہوم بھی بیان کیا تھا، اور یہی سیم وہی بات ہے یہاں بھی، کہ بستر پر فوت ہونے والا شخص اس لیے دونوں شہیدوں سے آگے بڑھ گیا کہ ایک تو اس نے دونوں کی نسبت عمر زیادہ پائی. ایک تو یہ بات ہے، نماز، روزہ، تسبیح، تکبیر، تحلیل اور دیگر اذکار بھی کیے، نیکی کے اور کام بھی کیے ہوں گے، ظاہر صحابی تھے. اور ساتھ ہی وہ جہاد کے لیے بھی پوری طرح مستعد تھا، اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح پوری نیت رکھتا تھا، اور اس نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی شہادت سے سرفراز فرمایا. تو نیت کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تبوک کے موقع پر بڑی ہی کٹھن اور دشوار گزار وہ مہم تھی. 1 مہینے کی مسافت اور گرمی اور اپنا بھوک کا قحط کا سا سما، خشک سالی، اور پھر شام کی بڑی قوت اور طاقت اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے 30,000 کا لشکر. اور اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی بھوک سے تلملا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط سے ایک ایک، دو دو، تین تین کھجوریں ایک ایک آدمی کو، تین آدمی کو ایک ایک کھجور دیتے، بس اوقات وہ چوس کر اپنے ساتھی کو دے دیتا. اونٹوں کی اوجری جو ہے وہ پانی اس سے نکال کر ذبح کر کے اونٹوں کو پانی صحابہ پیتے رہے اوجری سے نکال کے. یہ اس قسم کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی صورتحال بنی تو آپ نے یہ بھی بات فرمائی اس دوران
کہ انا لرجالا بالمدینۃ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم، کہ مدینہ میں کچھ لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی تم گھاٹی عبور کرتے ہو، کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی صحرا، کوئی عبور کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہیں اجر میں۔ اللہ اکبر! دیکھیے ذرا، یہ ہے نیت، خالص نیت اور صحیح سچی سچی نیت کی طاقت۔ صحابہ حیران ہو گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول ہم بالمدینہ، وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو ویلڈ ریزن ہے شرعی، جو عذر ہے اس نے ان کو روکا ہے، وگرنہ وہ آتے تھے اور روتے ہوئے جاتے تھے کہ ہمارے پاس سواری نہیں، ہمارے پاس یہ معاملہ ہے، یہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو نیت تھی نا اس کی، شوق شہادت کی، اس تیسرے کو بھی تھی، اور ساتھ اس کو ٹائم بھی دے دیا گیا۔ بات کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ بالکل کلیئر ہے نا، ماشاء اللہ۔ چلیں جی الحمدللہ، اب آپ تو ماشاء اللہ پڑھ لکھ گئے، بہت آپ کے پاس نالج ہو گیا، آپ تو حدیث کے سیاق و سباق سے بھی پتہ، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب میرے پاس ٹائم ہو تو میں ہر حدیث آپ سے پڑھوا کر آپ سے ہی کہوں کہ اس کا ترجمہ کرو اور اس کی وضاحت کرو، بس مجھے پتا ہے کہ ایک ہی حدیث پر پڑھیں گے پورے لیسن میں۔ اچھا جی، 5294 حدیث ہمارے پاس اب ہے۔ وان محمد ابن ابی امیرہ تھا، سیدنا محمد بن ابی امیرہ، ہاں جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ کہاں وکان من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صاحب جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، محمد بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، کہتے ہیں، ان عبدن، کہ بے شک کوئی آدمی، یعنی یہ کن کا اثر ہے؟ محمد بن ابی امیرہ کا رضی اللہ عنہ کا، اپنی یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان عبدن لو خر علی وجہہ، بے شک کوئی بھی بندہ اگر وہ گرے، خرا علی وجہہ اپنے منہ کے بل، من یومن اس دن سے، ولدا جس دن وہ پیدا کیا گیا، الا اس دن تک، اس وقت تک، ان یموت حرمن، کہ وہ پھر موت اس کو آ جائے یا فوت ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنے بچپن کی پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہونے پر جب وہ فوت ہو جائے، یعنی پوری عمر اس نے پائی ہے لمبی، تو وہ اپنے منہ کے بل گرا رہے سجدوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، یہ معنی ہے فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، لحقرہ فی ذلک الیوم، تو لحقرہ وہ اس کو کم تر سمجھے گا، اس عمل کو، فی ذلک الیوم اس قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، وہ اس کو کم جانے گا، کم تصور کرے گا۔ ولا ودا، اور وہ یہ چاہے گا کہ انہو، کہ بے شک یہ، یعنی یہ کاش کے، ردا اسے لوٹایا جائے، الی دنیا، دنیا کی جانب، کئی ما یزداد من الاجر والثواب، تاکہ وہ بڑھا سکے یا بڑھ جائے، یزدادہ اجر میں اور ثواب میں، دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے، لمبی عمر پا کر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ ایک ایک لمحہ گزار کر، میں اور اجر اور ثواب کما کر یہاں آؤں، یعنی اور دولت اعمال صالحہ کی لے کر اکٹھی کر کے میں یہاں آؤں، اور پھر میں یہاں شاہانہ زندگی بسر کروں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ اس کی خواہش ہوگی۔ حالانکہ وہ پوری زندگی گزار چکا ہوگا، بچے سے لے کر، اپنے بچپنے سے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کی عبادت اس نے کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کمتر سمجھے گا اور کہے گا کاش کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور بہت لمبی عمر دے، اور میں اس میں نیک اعمال کروں، اور کرنے کے بعد پھر میں یہاں آؤں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ رواہما احمد، اس حدیث کو اور اس سے پہلی حدیث جو ہے 5293، ان دونوں روایات کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ یہ بھی حدیث جو ہے کلیئر ہے اپنے مفہوم میں۔
تو بہرحال یہ حدیث امام احمد وغیرہ رحمہ اللہ نے عتبہ بن عبد سے مرفوعاً روایت کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی مطلب صحیح ہے۔ تو روز قیامت نیک عمل کا ثواب دیکھنے کی وجہ سے وہ یہ خواہش کرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل یعنی قیمتی چیز ایک بندہ مومن کے لیے کیا ہوئی؟ پھر بتائیے۔ ہاں اللہ جی، تعالیٰ کی عبادت، ہاں جی، نیک عبادت عمل کے لیے ہوا، وقت جو ہے۔ نیک عمل ہوا نا، نیک عمل، کیونکہ عبادت تو خاص اپنا اوقات میں ہوتی ہے، خاص انداز میں، طریقے میں، لیکن نیک عمل عبادت کو بھی شامل ہے اور دیگر اللہ کی اطاعت جو ہے، فرما برداری، جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ اس کی بات ہے، یعنی نیک عمل ایمان کے ساتھ اس کی ویلیو ہے اصل میں۔ اب آپ دیکھیے نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، آدمی ہے وہ گزر رہا ہے اور آگے جناب ایک کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، وہ ہٹا دیتا ہے اس سے، اور اسی ایک اس عمل پر ہی اللہ رب العالمین اسے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے اسے۔ اندازہ کیجئے، تو یہ اس دنیا میں اس اعتبار سے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے کہ اخروی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ ہمیں دنیا کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ دنیا جو ہے وہ اس کا یہ جو معمولی جو وقت ہے، بہت ہی تھوڑا وقت، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 1000 برس جو یہاں جی لے، 1000 برس شاید آدم علیہ السلام کی زندگی تھی، 1000 سال، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں 950 برس آتا ہے، تو 1000 سال کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، کہتے ہیں واللہ اعلم عالم بالصواب، چلو 1000 سال ہی کر لیں، تو 1000 برس سے زیادہ اس دنیا میں کسی کی زندگی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہو سکتی ہے، باقی کم ہی تھی۔ تو یہ 1000 جو برس ہے نا، یہ اللہ کے ہاں جو وقت ہے وہ ایک دن بنتا ہے، ایک دن۔ تو اس اعتبار سے جو دنیا میں مکمل جس نے زندگی گزاری، مکمل اور سب سے زیادہ گزاری اور مکمل گزاری، آخرت میں وہ بھی ایک دن بنتا ہے، آپ اندازہ کیجئے، تو آخرت کا ایک دن بنتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کا یہ وقت اور ٹائم، لیکن اس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کی اتنی ویلیو اور اتنی اللہ نے قیمت لگا دی ہے کہ اب آپ دیکھیے، مطلب مثال کے طور پہ ہماری اعمار و امتی من 70 من 60 الی 70، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 60 سے 70 برس کی یہ اوسط عمر، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے اسی امت کو یہ بھی تحفہ دیا ہے کہ اگر تم رمضان المبارک میں لیلۃ القدر پالو، اس کو تلاش کر کے جستجو ہے، تو 9 دنوں میں ایک دن ہے نا، آخری عشرے میں، کوئی آخری عشرے سے باہر تو نہیں ہے، وہ ہے تو انہی 9 دنوں میں، اور ان میں بھی زیادہ طاق راتوں میں امکان ہے، ہو سکتا ہے جفت میں بھی آ جائے، چلے 10 دن کر لیں۔ اب 10 دنوں میں اگر آدمی جستجو کر کے وہ کم و بیش 83 برس کے دن اور رات کی عبادت سے بھی زیادہ کا وہ ثواب اور اجر کما لیتا ہے ایک ہی رات میں، تو بتائیے یہ اس امت کو ہی ملا ہے نا معاملہ۔ تو اصل میں دنیا اس اعتبار سے بڑی ویلیویبل ہے کہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو کیا ہوا ہے اس کی قدر بڑی ہے آخرت میں، اس کا بڑی ویلیو بڑی ہے اس کی آخرت میں، وہ اللہ کے لیے بس۔ وما توفیقنا الا باللہ، ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔